السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کا بہت ہی بہترین انداز میں استقبال فرمایا۔ آپ نے شاہی مہمان خانوں میں انہیں ٹھہرایا اور ساتھ ہی انہیں شاہی دعوت دی۔ آپ نے تمام بھائیوں کو دو دو کر کے ایک ساتھ بٹھایا اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ آپ خود دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے۔ رات جب سونے کی بات آئی تو اس وقت بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں سلایا اور آپ نے تنہائی میں اپنے بھائی کو یہ بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اب آگے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ہیلا۔ پھر جب ان کو سامان مہیا کر دیا، پیالہ اپنے بھائی کی خورجی میں رکھ دیا، پھر ایک ندا دینے والے سے ندا دی، اے قافلے والے، بے شک تم چور ہو۔ ان کی طرف توجہ کر کے انہوں نے کہا، تمہاری کون سی چیز گم ہو گئی؟ بولے، بادشاہ کا پیالہ نہیں ملتا، جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، تمہیں خوب معلوم ہے ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ بولے، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہو؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں وہ ملے اس کے بدلے وہ غلام بنے۔ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پس تلاشی لینی شروع کی گئی ان کے سامانوں کی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کی تلاشی سے پہلے پھر اسے اپنے بھائی کی خورجی سے نکال لیا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر بتائی۔ بادشاہی قانون کے مطابق انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں، مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے ہم جسے چاہے درجات کو بلند کریں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ جو پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھا گیا تھا وہ بادشاہ کے یا جانوروں کے پانی پینے میں استعمال ہوتا تھا، اور اس سے غلہ ناپنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ اتنا قیمتی تھا جس سے چوری کی خصوصی حد نافذ ہو سکتی تھی۔ وہ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے رکھا گیا۔ آپ ہی اس وقت حکمراں تھے، وہ پیالہ آپ کے زیر تصرف ہی تھا۔ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ خود نہیں رکھا تھا، بلکہ آپ نے کسی خادم کو حکم دیا جس نے وہ رکھا تھا۔ آپ کے حکم دینے کی وجہ سے آپ کی طرف منسوب ہوا۔ وہ پیالہ بنیامین کو بتا کر ان کی مرضی سے رکھا گیا تھا، اس لیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا بھی کہ والد مکرم پہلے میری جدائی سے پریشان ہیں، اب تمہاری جدائی سے اور زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن وہ پھر بھی وہاں رہنے پر بضد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتایا کہ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی ہلا ہے کہ تمہارے سامان میں پیالہ رکھ کر اس کے بدلے تمہیں یہاں رکھ لیا جائے۔ تو بنیامین نے رضامندی کا اظہار کیا کہ میرے متعلق جو بھی کہا جائے مجھے منظور ہے، لیکن میں یہاں ہی رہوں گا۔ جس طرح ہماری شریعت میں چوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہے، اس طرح یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس شخص کو مال کے بدلے غلام رکھا جاتا۔ مصر کے بادشاہی قانون میں چور کو مارا جاتا تھا اور مال کے بدلے 2 گنا وصول کیا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ہیلا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کیا، اور وہ بھی اللہ تعالی کی مشیت سے، کیونکہ رب نے خود فرمایا، یہ ہیلا ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھایا۔ اور جس شخص نے آواز دے کر یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص وہ پیالہ ڈھونڈ کر لائے گا تو اسے بطور انعام
ایک اونٹ کا بوجھ دیا جائے گا، اس نے بھی آپ کے حکم ہی سے یہ اعلان کیا تھا۔ اس کا یہ آواز دینا حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے تھا۔ اہل مصر جانتے تھے کہ یہ قانون مصر کا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا منشا بھی یہ نہیں تھا کہ بھائیوں کو چوری کے الزام میں متہم کیا جائے، اس لیے آپ نے اپنے خادم کو سب کچھ بتایا ہوا تھا کہ تمام کام آپ کے حکم ہی سے ہو رہا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لے کر نکلے تو پیچھے سے ان کو پکار کر کہا گیا، اے قافلے والوں، بے شک تم چور ہو۔ اس کلام کا مطلب بھی ظاہر پر مبنی نہیں۔ آواز دینے والے نے یہ کلام بطور استفہام کیا۔ قرآن پاک میں کئی مقام پر ایسے کلام مذکور ہیں جہاں صرف استفہام پوشیدہ ہوتا ہے۔ کہنے والے کا مطلب یہ تھا کہ قافلے والوں، کیا تم چور تو نہیں ہو؟ یہ کوئی الزام نہیں بلکہ سوال تھا۔ اگر قافلے والوں پر وہ اپنی طرف سے ہی آ کر ان پر الزام عائد کرتے تو ان سے پوچھنے کا انہیں کیا اختیار تھا کہ اگر تم چور نکلے تو تمہاری سزا کیا ہے؟ سزا تو ان کو مصری قانون کے مطابق دینی چاہیے تھی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کو کھولنا بھی اتفاقی نہیں تھا بلکہ ارادتاً تھا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تفتیش کرنے والے حقیقت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اصحاب یعنی خدام تھے، جو آپ کے حکم ہی سے سب کام کر رہے تھے۔ دوسرے بھائیوں کے سامان کی تفتیش پہلے ہی کی گئی تھی کہ اگر سب سے پہلے بنیامین کا سامان کھولا گیا تو تہمت ہم پر آئے گی اور تمام ہیلا بیکار چلا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے پوچھا گیا، کیا تم چور تو نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ آپ کے بھائی قسم اٹھا کر یہ نہ کہتے جبکہ اب وہ نیک تھے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے والے زمانے کی طرح نہیں تھے، وہ بھی حسد کی وجہ سے تھا، ورنہ اس وقت بھی وہ کسی کا مال نہیں کھاتے تھے اور تمام اعمال ان کے اچھے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینکنے والا جرم ان سے سرزد ہوا تھا۔ اب تو ان کے احوال سے واضح تھا کہ یہ کسی کے مال میں تصرف نہیں کرتے، نہ کسی کا مال کھاتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کی کھیتیوں میں اپنے جانور چھوڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ان کا کسی کاشت شدہ کھیتی سے گزر ہوتا تو اپنے جانوروں کے منہ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ کسی کی کھیتی کو برباد نہ کریں، اور ہمیشہ نیکی کے کاموں میں مشغول رہتے۔ جن لوگوں کی یہ صفات ہو وہ کیسے زمین میں فساد پھیلا سکتے ہیں، خاص کر دوسرے ملک میں جہاں انہیں اپنی عزت کے پاس کرنے کی زیادہ ضرورت تھی، جبکہ وہ یہ بات بتا چکے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پہلی دفعہ جب ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ کر واپس لوٹا دی گئی تو وہ اسے واپس لینے آئے تھے، بھلا چور بھی ایسا کام کر سکتا ہے؟ پریشانی میں بھائیوں کا کلام۔ بھائی بولے، اگر ہم چوری کریں تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، جی میں کہا تم بدتر جگہ ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں بناتے ہو۔ بھائیوں کو پورے معاملے کا کوئی علم نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام یہی ہیں جو مصر کے بادشاہ ہیں اور بنیامین کو بتا چکے ہیں، اور ان کو اپنے پاس رکھنے کا صرف یہ ہیلا اور بہانہ ہے۔ بنیامین کے سامان سے جب پیالہ نکلا تو نبی کے بیٹوں پر دوسرے ملک میں اس قسم کی بدنامی کا کتنا گہرا اثر ہوا ہوگا یہ محتاج بیان نہیں۔ ہر انسان کی عقل کام کر سکتی ہے کہ ایسے وقت کتنی پریشانی لاحق ہوگی۔ انسان کو زمین و آسمان ایک نظر آتے ہیں، متقی انسان کا صرف
تہمت کی زد میں آنا ہی پریشان کن ہوتا ہے، چہ جائے کہ دیار غیر میں جہاں لوگ انہیں فرشتہ صفت سمجھتے ہوں وہاں ایسی مصیبت آ جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان بہت خوشی میں اور بہت پریشانی میں جو کلام کرتا ہے اس میں اعتدال نہیں ہوتا۔ صرف نبی کا یہ مقام ہے کہ اس کا کلام ہر وقت اعتدال پر رہتا ہے۔ بھائیوں نے سمجھا کہ بنیامین نے واقعی چوری کر لی ہے۔ اس پر پریشان ہو کر اعتدال سے دور کلام کرتے ہوئے کہا، اس نے چوری کر لی ہے تو اس کے بھائی نے بھی ایک مرتبہ چوری کر لی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں یہ سماعت کریں گے کہ بھائیوں نے جو بار بار یوسف علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہا کہ اس کے بھائی نے بھی ایک مرتبہ چوری کی تھی، تو آخر یوسف علیہ السلام پر یہ الزام کیوں کر لگایا گیا؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اس کا خلاصہ اور مزید باتیں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔